اچھا اب آ جائیے تکبیرۃ الاحرام، جو اتنے عرصے سے آج چھٹی جو ہماری گفتگو ہو رہی ہے، اس میں کہیں جا کے ہم نماز کی پہلی تکبیر تکبیرۃ الاحرام سے اپنی نماز کا آغاز کر رہے ہیں۔ دیکھیے اولین کلمہ ہے نماز کا کہ جو ارکان نماز میں سے، دیکھیے نماز میں کہا جاتا ہے کہ جو تکبیرۃ الاحرام ہے وہ بالکل ویسے ہی ہے جیسے حج میں تلبیہ ہوا کرتا، لبیک اللہم لبیک۔ جیسا ہی انسان نیت کر کے تلبیہ پڑھ لیتا ہے، اس پر بہت ساری مباح اور حلال چیزیں بھی حرام ہو جاتی ہیں۔ بالکل تکبیرۃ الاحرام بھی ایسی ہی چیز ہے، ایسا ہی کلمہ ہے کہ ادھر آپ نے تکبیرۃ الاحرام کہی اور اس کے فوراً بعد ہی آپ پر بہت ساری مباح اور حلال چیزیں حرام ہو جائیں گی۔ اچھا اب ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ آخر نماز کا آغاز تکبیرۃ الاحرام سے کیوں ہوتا ہے؟ دیکھیے پیغمبر اسلام ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہر چیز کا ایک چہرہ ہے اور تمہارے دین کا چہرہ نماز ہے، لہٰذا تمہیں چاہیے کہ دین کا چہرہ نہ بگاڑو۔ اور ہر چیز کی ایک ناک ہے اور نماز کی ناک جو ہے وہ تکبیر ہے، نماز کی ناک تکبیر ہے، اللہ اکبر۔ باقاعدہ اصول کافی کی تیسری جلد کے اندر ہی روایت، یعنی نماز سے اگر ہم تکبیرات کو نکال دیں تو نماز کی ساری خوبصورتی ختم ہو کے رہ جائے۔ لیکن آج کیا ہے، یہ جو نعرہ تکبیر لگایا جاتا ہے اللہ اکبر، آج لوگوں کو قتل کیا جا رہا ہے نعرہ تکبیر کہہ کر، لوگوں کو ذبح کیا جا رہا ہے اسی نعرہ تکبیر کو کہہ کر۔ اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یہ وہی پرانی بات ہے کہ جس کے متعلق شاعر نے صحیح کہا ہے کہ کیا تماشا بنا اسلام کی تقدیر کے ساتھ، قتل شبیر ہوئے نعرہ تکبیر کے ساتھ۔ تو وہی والی چیز آج بھی ہم کو نظر آ رہی ہے، لوٹ پھر کر وہی زمانہ پھر لوٹ کے آ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ جو زیارت ناہیہ اس میں باقاعدہ یہ بات کہی گئی ہے کہ باقاعدہ امام حسین علیہ السلام کے لیے اللہم صلی علی محمد و علی محمد، زیارت ناہیہ میں کہ آپ کے قتل ہونے سے اللہ اکبر کے کا کلمہ قتل ہو گیا اور آپ کے قتل سے لا الہ الا اللہ کا کلمہ قتل ہو گیا، یعنی اتنی اہم بات ہے یہ، اور اتنی فضیلت ہے اس بات کی کہ روایات میں یہ بات آئی ہے کہ ایک تکبیرۃ الاحرام جو پیش امام کے ساتھ انجام دی جاتی، 60,000 مستحب حج اور عمرے اور دنیا و مافیہ سے 70,000 درجہ بہتر، ایک تکبیرۃ الاحرام، ایک تکبیرۃ الاحرام 60,000 مستحب حج و عمرے سے اور دنیا و مافیہ سے 70,000 درجے زیادہ افضل ہے۔ اور یہ بات دماغ میں رہے کہ شریعت اسلام میں مبالغہ نام کی کوئی چیز نہیں، مبالغہ آرائی نہیں ہوتی کہ کوئی چیز بڑھا چڑھا کے جیسے ہم کسی کو پیش کرتے ہیں تاکہ اس کو رغبت ہو جائے، نہیں، جو کہا ہے شریعت نے کہ 60,000 حج و عمرے کا ثواب آپ کو دیا جائے گا وہ دیا جائے گا۔ باقاعدہ مستدرک الوسائل کی پہلی جلد میں اور بحار الانوار کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے۔ کون سی روایت؟ کہ ایک تسبیح جو 100 دفعہ اگر آپ اس پر اللہ اکبر پڑھ لیں، یعنی بس ایک پوری تسبیح جو ہوتی تو 100 غلاموں کو آزاد کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ اچھا پھر آپ کا دوسرا سوال یہ ہونا چاہیے کہ ایک غلام کو آزاد کرنے کا پھر کتنا ثواب ہے؟ تو کم سے کم جو ثواب روایت کے اندر غلام کو آزاد کرنے کا بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ادھر ایک غلام کو انسان آزاد کرتا ہے اور ادھر پروردگار آتش جہنم سے اس بندے کو آزاد کر دیتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی اگر آپ ایک تسبیح بھی روزانہ اللہ اکبر کی پڑھ لیتی ہیں تو روزانہ 100 مرتبہ آتش جہنم سے پروردگار آپ کو آزاد کرے گا، کم سے کم ثواب جو بتایا گیا ہے روایت کے اندر۔ اور یہ بھی پیغمبر اسلام کی حدیث ہے کہ التکبیرۃ الاولی مع الامام خیر من الدنیا وما فیہا، پیش امام کے ساتھ جو تکبیر اولی، جو پہلی تکبیر اللہ اکبر جو کہی جاتی ہے، وہ اگر کسی نے پیش امام کے ساتھ کہی
تو یہ دنیا اور آخرت، بلکہ جو اس دنیا کے اندر جتنی چیزیں ہیں ان سب سے بہتر ہے۔ اب اس دنیا کے اندر کیا کچھ ہے، یہ انسان کیلکولیشن لگانے بیٹھے تو اس کی عمر ختم ہو جائے تو وہ کیلکولیٹ نہیں کر سکے گا اس کو۔ اور عرفاء نے اپنی زندگی کا جو اختتام ہے وہ اسی کلمہ تکبیر کے اوپر کیا۔ یعنی انسان کے اگر یہ ورد زبان یہ جملے رہیں تو اختتام بھی ان کا انہی کلمات پر ہوگا۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ ساری زندگی گانے گنگناتا رہے انسان اور اختتام جو ہے اس کا کسی اور اچھی چیز پر ہو جائے؟ کتنی روایات اس سلسلے میں پیش کی گئی تھی۔ سوء خاتمہ کے سلسلے میں جو ہمارے یہاں پر موت کے دروس منعقد ہوئے تھے، تو اس میں جو انسان زیادہ تر جیسی زندگی گزارتا ہے اور جو کلمات اس کی زبان پر رہتے ہیں وہی اس کے مرتے وقت زبان پر جاری ہوتے ہیں۔ گلوکار ہے تو وہ گانے اس کی زبان پر جاری ہو جاتے ہیں، جھوٹ بولنے والا تو جھوٹ اس کی زبان پر آ جاتا ہے، یا وہ کلمہ پڑھے بغیر ہی کم سے کم اس دنیا سے جانا ہوتا ہے اس کو۔ آغا حسین فاطمی فرماتے ہیں کہ ہمیں اطلاع ملی کہ آیت اللہ جواد ملکی تبریزی، امام خمینی کے جو عرفانیت کے استاد تھے، جن کا اکثر و بیشتر ذکر ہوتا رہتا ہے، ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ ہم سب بھاگے بھاگے ان کے پاس گئے، دیکھا کہ ان کا آخری وقت ہے، اور آیت اللہ جواد ملکی تبریزی نے ہم کو بلایا۔ ہم تیز رفتاری سے وہاں پر پہنچے تو دیکھا کہ وہ خضاب لگا کر پاک و پاکیزہ ہو کر بستر پر لیٹ کر نماز ظہر کا انتظار کر رہے ہیں، حالت احتضار میں ہیں جبکہ، لیکن خضاب بھی لگایا ہوا ہے، کیونکہ روایتوں کے اندر یہ بات بھی آئی ہے کہ منکر و نکیر یا عذاب کے جو فرشتے ہیں اس کو عذاب دینے سے حیا کرتے ہیں کہ جو خضاب لگاتا ہے، تو بہرحال ہر چیز کے اوپر عمل کرتے تھے۔ تو بستر پہ لیٹ کے پاک و پاکیزہ ہو کر جواد ملکی تبریزی نماز ظہر کا انتظار کر رہے تھے۔ بستر پہ لیٹے لیٹے ہی جیسے ہی اذان کا وقت آیا، نماز ظہر کا اول وقت، اسی وقت انہوں نے اذان دی بستر مرگ پر، اور ابھی نماز ظہر کی تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر کہا ہی تھا کہ روح عالم معنوی میں پرواز کر گئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ یعنی عرفاء نے اپنی جانیں اس کلمے کے اوپر دی ہیں، جو تکبیرۃ الاحرام جو ہم اتنی آسانی کے ساتھ بس اللہ اکبر کہہ کر شروع کر جاتے ہیں، اس کا احساس نہیں کہ کتنا بڑا کلمہ ہے۔ باقاعدہ جو ان کا رسالہ ہے جواد ملکی تبریزی کا، لقاء اللہ، اس میں انہوں نے خود لکھا ہے کہ الصلاۃ معراج المومن کے جو معنی ہیں، کہا کہ روایت میں یہ بات آئی کہ جس وقت قد قامت الصلاۃ کہا جاتا ہے تو اس کے یہ معنی ہیں ای حان وقت الزیارہ، یعنی دیدار کا وقت آن پہنچا۔ قد قامت الصلاۃ کے معنی دیدار کا وقت آن پہنچا۔ تو ایک ایک جملے کے نماز میں بڑے عارفانہ معنی، اور بہت مشہور کتاب ہے سیمائے فرزان گان، اس میں خود آیت اللہ جواد ملکی تبریزی کے ایک شاگرد نے ان کی وفات کی رات کو ایک خواب دیکھا تھا، اس وقت تک انتقال نہیں ہوا تھا، اور یہ ان کے شاگرد اپنے گھر میں تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ جیسے میری آنکھوں کے سامنے سے پردے ہٹ گئے اور میں عرش الہی کا مشاہدہ کر رہا ہوں۔ تو میں نے دیکھا کہ جواد ملکی تبریزی ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے قنوت پڑھ رہے ہیں اور مناجات اور گریے کے اندر مشغول ہیں۔ میں ان کے اتنے عظیم مقام کو دیکھ کر عرش پر حیران رہ گیا، اور اسی وقت میں انتہائی جب میں متعجب تو خواب کے اندر اچانک سے دروازے پر کھٹکھٹاہٹ ہوئی۔ دروازہ، میں فوراً نیند سے میں بیدار ہوا، دروازہ کھول کے باہر آیا تو دیکھا کہ کچھ لوگ آئے ہوئے اور کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو تعزیت پیش کرتے ہیں، آغا جواد ملکی تبریزی دار فانی سے کوچ کر گئے۔ یعنی انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اسی وقت، یعنی جس وقت وہ وہاں تکبیرۃ الاحرام کہی اور روح عالم معنوی میں پرواز کر گئی، اسی وقت وہ خواب دیکھا کہ وہ عرش کے اوپر عبادت الہی انجام دے رہے ہیں اور قنوت پڑھ رہے ہیں۔ تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ جو جس طرح سے زندگی گزارتا ہے، ان چیزوں کی اہمیت کو سمجھتا ہے، اس تکبیرۃ الاحرام کی معرفت رکھتا ہے، ویسے ہی پھر اس کو موت بھی نصیب ہوتی۔ یہی وجہ ہے کہ پچھلے زمانوں کے واقعات میں ہم پڑھتے ہیں کہ لوگوں کی اگر جماعت سے نماز کی ایک تکبیرۃ الاحرام فوت ہو جاتی تھی، اس کو درک نہیں کر پاتے تھے، دیر سے شامل ہوئے، اگلی رکعتوں میں شامل ہوئے مثلا، تو 3 دن تک غمگین رہتے تھے۔
اور اپنے آپ کو پرسہ دیا کرتے تھے، اور اگر ایک دن کی نماز جماعت سے محروم ہو جاتے تھے تو پورے ایک ہفتے تک رنجیدہ رہا کرتے تھے۔ اب لیکن ہمیں وہ کیفیات نظر نہیں آتی۔ یہی وجہ ہے کہ ایسا کلمہ ہے یہ لا الہ الا اللہ کہ سید باقر شفتی جو ایک عالم گزرے ہیں عرفہ کے واقعات میں، ان کی بھی بہت واقعات ملتے ہیں۔ تکبیرۃ الاحرام جس وقت یہ پڑھتے تھے، جیسے ہی کہتے تھے تکبیرۃ الاحرام اللہ اکبر، کہتے وقت ہی ایسی کیفیت ہو جاتی تھی جیسے اللہ اکبر میں جیسے مد کے ساتھ جو ہے اس کو پڑھا جا رہا ہو۔ ان کے شاگردوں نے ایک دفعہ ان پہ اعتراض کر دیا۔ دیکھیے اس زمانے میں یہ ہوتے تھے نا، آج تو یہ ہے کہ جناب ممبروں سے کوئی کچھ بھی پڑھ کر چلا جائے، کوئی کچھ پوچھتا ہی نہیں کسی سے کہ آپ نے کہاں سے پڑھا، کیسے پڑھا، اور وہ بھی جھرمٹ میں ایسا لوگوں کے نکل کے جاتے ہیں پڑھنے والے بہت سارے افراد کہ ان سے کوئی چیز پوچھ بھی نہیں سکتا کہ کون کون سی روایات پڑھ کے گئے ہیں آپ، اس کا کیا سند ہے، کہاں سے آپ نے نقل کی ہیں، کیا ہیں لوگوں کے ایمان سے جس طریقے سے کھیلا جاتا ہے آج کل۔ لیکن اس زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا، استاد کے اوپر بھی اعتراض کرتے تھے کہ یہ آپ جو یہ آپ کی کیفیت ہو جاتی ہے، ایسا کیوں ہے؟ اس زمانے میں لوگ اعتراض کرتے تھے۔ ان لوگوں پہ البتہ کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ ہم اگر یہ بھی کہتے ہیں کہ اللہ ایک ہے تو لوگ فوراً کہتے ہیں ریفرنس بتائیے کہاں پہ لکھا ہوا ہے۔ تو بہرحال تو شاگردوں نے کہا کہ اللہ پر تو کوئی مد نہیں ہے، تو جس وقت آپ یہ جملہ کہتے ہیں اللہ اکبر، تو یہ آپ ایسا لگتا ہے ہمیں جیسے مد آپ نے لگا دیا ہو اس کے اندر۔ وہ کہنے لگے آقا باقر شفتی کہ جیسے ہی میں اللہ اکبر کا اللہ کہتا ہوں ایک دم اسی وقت میں اپنے اختیار سے خارج ہو جاتا ہوں۔ ایسا ایک وجد مجھ پر طاری ہوتا ہے تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت میں اپنے اختیار سے باہر ہو جاتا ہوں، میں جان بوجھ کر نہیں کھینچتا اور مد نہیں دیتا اس کے اوپر۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ کیفیات لوگوں کی تکبیرۃ الاحرام کہتے وقت ہو جاتی۔ اچھا کبھی آپ نے سوچا کہ روزانہ آپ کتنی تکبیرات پڑھتی ہیں؟ دیکھیے روزانہ کم سے کم ابھی آپ کے سامنے میں کیلکولیشن ایک پیش کروں گا کہ 360 مرتبہ روزانہ آپ نمازوں میں تکبیرات کہتی ہیں۔ ابھی میں کیلکولیشن پیش کروں گا تو آپ کے سامنے جو بھی مستحبات کے ساتھ نماز پڑھتا ہے لازمی ہے اس بات کا کم سے کم روزانہ وہ 360 مرتبہ اللہ اکبر ضرور کہتا ہے۔ اور ابھی آپ نے سنا کہ 60,000 مستحب حج و عمروں کا ثواب ملتا، تو 360 کو جب آپ 60,000 سے دیں گی تو یہ 2,16,00,000 مستحب حج و عمرے کا ثواب ایک دن میں آپ کے نامہ اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ اللہم صلی علی محمد۔ 2,16,00,000 وہ کس طرح سے؟ اب دیکھیں دن کی 5 اذانیں، ہر اذان میں 6 مرتبہ آپ اللہ اکبر کہتی ہیں، 4 دفعہ شروع میں اور 2 مرتبہ آخر میں، اور دن میں 5 نمازیں اس طرح سے پڑھی جاتی ہیں، تو 30 دفعہ اللہ اکبر تو صرف اذان میں ہو گیا۔ اسی طرح سے 5 اقامت جو ہر نماز کی اقامت آپ کہیں گے، ہر اقامت میں 4 تکبیرات ہوتی ہیں، تو 5 کو 4 سے آپ ضرب دیں گی تو 20 تکبیرات صرف اقامت میں ہیں پورے دن میں۔ اسی طرح سے اگر آپ تکبیرات افتتاحیہ کی عادی ہو جائیں 6 تکبیرات کہنے کی ہر نماز کے ساتھ، تو 30 تکبیرات تو صرف تکبیرات افتتاحیہ کی آپ انجام دے لیں گی۔ اسی طرح سے 5 نمازوں میں 5 تکبیرۃ الاحرام آپ کہتی ہیں، تو روزانہ کی 5 تکبیرات یہ آپ شامل کر لیں اس کے اندر۔ اسی طرح سے دن کی 17 رکعات میں ہر مرتبہ رکوع میں جانے سے پہلے اور رکوع سے کھڑے ہو کر آپ اللہ اکبر کہتی ہیں، تو 34 یہ ہو گئیں۔ اور سجدے سے اٹھ کر دوسرے سجدے میں جاتے ہوئے اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر جو آپ تکبیرات کہتی ہیں، یہ 3 تکبیرات ہوئیں، اور 17 رکعت کی نمازوں میں 51 تکبیرات ہو گئیں۔ اور ہر نماز کے قنوت سے پہلے ایک دفعہ آپ کہتی ہیں، 5 تکبیرات یہ ہو گئیں۔ اور نماز کے ختم ہونے کے بعد 3 مرتبہ آپ اللہ اکبر کہتی ہیں، 5 نمازوں کی 15 تکبیرات یہ ہو گئیں۔ اور اسی طرح سے ہر نماز کے بعد تسبیح حضرت زہرا جو آپ 34 مرتبہ اللہ اکبر اس میں کہتی ہیں، تو 170 مرتبہ یہ تکبیرات ہو گئیں۔ تو ٹوٹل اگر کریں تو روزانہ کی کم سے کم تکبیرات جو آپ پڑھتی ہیں وہ 360 ہیں، اور 360 کو ابھی ہم نے 60,000 سے ضرب دیا تھا تو 2,16,00,000 مستحب حج و عمرہ کا ثواب۔
بعض اوقات لوگوں کو سمجھانے کے لیے ایسی کیلکولیشن بھی پیش کی جاتی ہیں. کچھ لوگ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو اس طرح سے لالچی بنا رہے ہیں. تو ہم کسی دنیا کی چیز کا تو لالچی نہیں بنا رہے نا, آخرت کی چیز کا لالچی بنا رہے ہیں, تو اس میں کون سی پریشانی کی بات ہے. اچھا, اب مسئلہ یہ ہے کہ آپ یہ دیکھ لیں, یہ ثواب بتا کر آپ بہت سارے بے نمازی افراد کو ان کا نقصان بتا سکتی ہیں کہ جو افراد نماز نہیں پڑھتے وہ روزانہ اپنا کتنا عظیم ثواب ہاتھ سے کھو رہے ہیں, اور پروردگار عالم نے کتنا زبردست یہ انتظام کیا ہے کہ گناہگار سے گناہگار انسان بھی اگر روزانہ کم سے کم نماز کو پابندی سے پڑھنے لگے تو 360 تکبیرات کا یہ ثواب روزانہ کتنا عظیم ثواب اس کے نامہ اعمال میں ٹرانسفر کر دے گی. اور یقیناً جو ان کو ان مستحبات کے ساتھ انجام دیتا ہے اور اتنی تکبیرات کہے گا, خود بخود اس کے گناہ ختم ہوتے چلے جائیں گے. نام ثواب کا پلڑا اتنا بھاری ہو جائے گا اور وہ اتنا ہلکا ہو جائے گا گناہوں کا کہ اس کی نجات یقینی ہو جائے گی. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ, اور صرف یہ نہیں, یہ تو صرف دیکھیں نماز کی حد تک ابھی بات تھی جو کم سے کم, پھر مستحب نمازیں جو اگر پڑھتے ہیں تو ان کی تکبیرات ہیں وہ الگ ہیں, اور جو صرف نماز سے مخصوص نہیں ہے تکبیر کہ آپ اللہ اکبر صرف نماز کے موقع پر ہی آپ کہیں گے, بلکہ اللہ اکبر کا جو یہ کلمہ ہے یہ اور بھی صدر اسلام میں تو مومن ہر خوشی اور ہر غم کے موقع پر اللہ اکبر کہا کرتے تھے. جب کوئی خوشی کا موقع آیا اللہ اکبر, جب کوئی غم کا موقع آیا اللہ اکبر. آج کوئی ناگوار واقعہ پیش آ جائے تو کہنا بھی اچھا نہیں لگ رہا, لیکن فوراً ہماری زبان پر اللہ اکبر کے بجائے کیا اس قسم کے جملے رائج ہو گئے, او شٹ, معاذ اللہ. یعنی ایک اس قسم کے جو جملے حیرت کے موقع پر, خوشی کے موقع پر, تعجب کے موقع پر, بجائے کہ ہماری زبانوں کے اوپر اللہ اکبر آئے, کوئی خوشی کا موقع اگر پیش آئے, کوئی ایسی اطلاع سنیں تو آپ کہتے ہیں واو امیزنگ, اس قسم کے جملے آتے ہیں. لیکن کیا ہے کہ یہ اسلامی اقدار سے کیونکہ ہٹ گئے, تو ہماری زبانوں کے اوپر یہ کلمے جو آپ نے دیکھا کتنے زیادہ ثواب کے حامل یہ کلمات ہیں, لیکن یہ ہمارے زبانوں کے اوپر رائج نہیں. باقاعدہ تمام ایسے موقع اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ ہر موقع پر آپ کی زبانوں کے اوپر ذکر خدا رہے, خاص طور پر یہ کلمہ اللہ اکبر. تعجب کے موقع پر, خوشی کے موقع پر, غم کے موقع پر, کوئی بھی اس طرح کی پریشانی اس موقع پر. اور خاص طور پر جب انسان کوئی متعجب ہوتا ہے کسی بات پر, اس وقت بھی احادیث میں آیا کہ وہ اللہ اکبر کہیں. اور اتنا اہم ہے یہ کلمہ کہ اس بات سے آپ اس بات کا اندازہ لگائیں اس کلمے کی اہمیت کا, کہ پیغمبر اسلام جس وقت پیدا ہوئے تھے تو پیدائش کے بعد جو سب سے پہلا کلمہ زبان کے اوپر آیا تھا پیغمبر اسلام کے, وہ اللہ اکبر آیا تھا. اللہم صلی علی محمد. سارے ایسے مواقع اگر آپ اٹھا کر دیکھیں جس موقع پر اس کلمے کو کہا گیا ہے احادیث مبارکہ, اور جس وقت جب شہزادی کائنات کے لیے امیر المومنین کا جس وقت رشتہ آیا ہے باقاعدہ شادی کے سلسلے میں, تو پیغمبر اسلام نے شہزادی سے آ کر ان کی رائے پوچھی کہ علی کا رشتہ تمہارے لیے آیا ہے, تمہاری کیا رائے ہے؟ تو حضرت زہرا خاموش ہو گئی. ان کی خاموشی پر پیغمبر نے اللہ اکبر کہا, تکبیر بلند کی, کہا اللہ اکبر سکوتہا اقرارہا, کہ تمہاری خاموشی بھی اقرار ہے. اور اس موقع پر بھی پیغمبر نے تکبیر بلند کی. اسی طرح سے جب خاص الخاص موقع جیسے جنگ صفین جس وقت واقع ہو رہی تھی, اور امیر المومنین جب بھی کسی دشمن کو واصل جہنم کرتے تھے تو اس وقت ایک نعرہ تکبیر اللہ اکبر بلند کرتے تھے. لوگ مولا کی تکبیرات سے یقین حاصل کرتے تھے اور اس عدد کا تعین کرتے تھے کہ مولا نے کتنے دشمنوں کو واصل جہنم کے, جتنی تکبیرات کہیں اس سے کیلکولیشن کرتے تھے. ہر دشمن خدا کو قتل کرنے کے بعد ایک نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے. کیا چیز ہے؟ نشاندہی کر رہی ہیں کہ ہر اہم موقع پر آپ کو اٹھتے بیٹھتے ان کلمات کی تکرار کرنی. اسی طرح سے جس وقت مراسم حج انجام پاتے ہیں اور مینا میں شیطانوں کو جب کنکر مارنے کے لیے جاتے ہیں, تو مستحبات میں سے کہ ہر کنکر مارتے وقت مستحب ہے کہ اس وقت ایک تکبیر کہی جائے, اللہ اکبر, اور شیطان کو ایک کنکر مارا جائے. مستحبات میں سے ہے باقاعدہ. اور اسی طرح سے جب فتح مکہ کے وقت مسلمان مکے میں داخل ہوئے تو پیغمبر اسلام مسجد الحرام میں آئے اور حجر اسود کی طرف اشارہ
اشارے سے اس کو بوسہ دیا جسے استلام کہا جاتا ہے، اور اس وقت پیغمبر نے بآواز بلند تکبیر کہی اللہ اکبر، تو پیغمبر کی اس تکبیر کو سننے کے بعد تمام مسلمانوں نے بھی فتح مکہ کے بعد ایک نعرہ تکبیر بلند کیا۔ تو وہ اہم موقع تھا۔ تو وہاں پر بھی اسی طرح سے جب جنگ احد واقع ہو رہی تھی، یہ احد کا میدان ہے کہ جہاں پر جنگ احد ہوئی، اور امیر المومنین جب بڑھ کر کفار کے اوپر وار کر رہے تھے، تو اس وقت پیغمبر اسلام اور تمام اصحاب امیر المومنین کو جب بڑھ کر کفار پر وار کرتے دیکھ رہے تھے، تو اس وقت نعرہ تکبیر خوب بلند کرتے جا رہے تھے اس موقع پر بھی۔ اور اسی طرح سے جس وقت جنگ بدر واقع ہو رہی تھی، تو پیغمبر خدا کو ایک دشمن کے قتل کے پیغمبر بہت خواہاں تھے جس کا نام نوفل تھا۔ پیغمبر چاہتے تھے کہ کسی طرح سے اس کو قتل کر دیا جائے۔ جب امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہم صلی علی محمد جب مولا نے اس کو قتل کیا نوفل کو، تو پیغمبر نے اس وقت بھی تکبیر بلند کی، اللہ اکبر کہا۔ اور یہ بھی مستحبات میں سے ہے کہ جس وقت آپ ائمہ کے حرم میں کبھی آپ کو خوش قسمتی سے وہاں جانا نصیب ہو، اور جس وقت دور سے ہی زرہی کے اوپر آپ کی یا قبر امام کے اوپر جب بھی نگاہ پڑے، تو اس وقت مستحب ہے کہ ایک تکبیر کہی جائے لیکن آہستہ آواز میں کہی جائے۔ دیکھیے خاص طور ورنہ عام طور پر نعرہ تکبیر بلند آواز سے لگایا جاتا ہے، لیکن ائمہ کے قبور کے پاس اس بات کا احترام کا خیال رہے کہ وہاں پر نعرہ تکبیر کو بھی یا اللہ اکبر کو بھی بلند آواز سے نہیں کہا جائے، یہ ان کے احترام کے منافی، وہاں شور مچانا۔ وہاں آپ دیکھتے ہیں خواتین خاص طور پر، خیر پاکستانی خواتین یا ادھر کی تو نہیں، عرب یا ایرانی خواتین کو بہت دیکھتے ہیں کہ وہاں پر بہت زیادہ شور مچایا جا رہا ہوتا ہے۔ خود سوچیں کہ ہمارا تو عقیدہ یہی ہے نا کہ امام اپنی قبروں میں بھی جو ہے وہ زندہ ہوتے ہیں اور وہ ہماری بات سنتے ہیں اور جو ہمارے کلام کو سنتے ہیں اور ہمارے احوال سے واقف ہوتے ہیں۔ وہ امام سامنے موجود ہیں اور وہاں چیخوں پکار کر رہے ہوں، یہ امام کے احترام کے منافی۔ حتیٰ کہ احترام کے منافی یہ بھی ہے، جیسے کہ ہم اکثر منقبت خوانوں کو بھی دیکھتے ہیں کہ جب مخصوصیاں وغیرہ نہیں ہوتی اور ان کو وہاں پہ جگہ مل جاتی ہے تو بآواز بلند کھڑے ہو کے وہاں منقبت پڑھتے ہیں بہت بلند آواز میں۔ یہ ائمہ کے احترام کے منافی، یعنی وہاں آہستہ آواز میں، حتیٰ کہ اللہ اکبر بھی جو آداب میں سے کہ آہستہ آواز میں جب امام کی قبر کے اوپر نگاہ پڑے تو آہستہ آواز میں اللہ اکبر کہا جائے۔ تو یہ بہت ساری چیزیں کہ جن کا عام طور پر اس کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اسی طرح سے جس وقت جنگ خیبر واقع ہو رہی تھی اور مسلمانوں نے تقریباً خیبر کا قلعہ جو ہے وہ فتح کر لیا تھا، اور مسلمان اس قلعہ خیبر جو آپ کے سامنے اس کے باہر کھڑے ہوئے تھے، تو روایات میں ہے کہ تمام مسلمانوں نے اس وقت اتنی زور سے نعرہ تکبیر بلند کیا تھا کہ یہودیوں کے دل ہل کے رہ گئے تھے، دہل گئے تھے یہودی سارے۔ تو ایسے اہم موقعوں پر تکبیر جو ہے وہ کہی جائے۔ اور باقاعدہ پیغمبر اسلام نے جو امیر المومنین کو وصیتیں کی تھی، اس میں بھی یہ بات تھی کہ اے علی جب بھی تمہاری نئے چاند کے اوپر نگاہ پڑے اس وقت بھی اللہ اکبر کہو، جب نئے چاند کے اوپر نگاہ پڑے، یا جس وقت تم آئینہ دیکھو اس وقت اللہ اکبر کہو۔ البتہ ہے کہ اگر ہم تو ایسے ہیں کہ ہمارا آئینہ دیکھیں تو ہمیں اپنی خباثتیں اس کے اندر نظر آئیں گی، اس وقت اللہ اکبر کی وجہ استغفر اللہ زیادہ مناسب لگتا ہے کہنا، لیکن بہرحال یہ کہ آئینہ جب بھی انسان دیکھے اس وقت اللہ اکبر کہے۔ یا کوئی مشکل پیش آ جائے اس وقت بھی اللہ اکبر کہے۔ گھر میں کوئی بیمار ہو جاتا ہے، شدید حالت خراب ہو جاتی ہے، کسی کے کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے معاذ خدا نہ خواستہ، اور اسی حوالے سے مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب قبلہ کتنی ان کی خدمات ہیں ہمارے پاکستان کے لیے، شیعان حیدر کرار کے لیے۔ تو ایک ان کی بیماری کے حوالے سے اور جو حادثہ ان کے ساتھ پیش آیا ہے، دعا کریں کہ جلد از جلد مولانا شہنشاہ حسین نقوی صاحب صحتیاب ہو کر اپنے گھر جو ہے واپس آ جائیں، اور ان کے وہ دو ساتھی جن کی بھی دونوں کی بہت خدمات تھیں، ان کو بھی پروردگار اعلیٰ علیین میں جوار معصومین کے ساتھ ملحق فرمائے۔ تو بہرحال جب بھی کبھی کوئی مشکل پیش آ جائے، کبھی بھی ایسی مشکل پیش آ سکتی ہے، انسان بیمار ہو سکتا ہے، کوئی ایکسیڈنٹ ہو سکتا ہے، کوئی تکلیف ہو سکتی ہے اس کے ساتھ،
تو اس وقت وہ نعرہ تکبیر یا اللہ اکبر کی صدا بلند کرو، اور کم سے کم 3 مرتبہ ہر مشکل میں نعرہ تکبیر کو بلند کیا جائے۔ اور جس وقت امیر المومنین نے حالت رکوع میں زکوٰۃ دی تھی تو پیغمبر اسلام اس وقت یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے، تو پیغمبر اسلام نے جب امیر المومنین کو حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے دیکھا تو اس وقت بھی نعرہ تکبیر بلند کیا تھا، اس وقت بھی۔ اور یہ بھی روایات میں ملتا ہے کہ پیغمبر اسلام جب شب معراج آسمانوں پر تشریف لے گئے تھے تو ہر آسمان پر پہنچ کر پیغمبر ایک تکبیر کہتے تھے، اور تکبیر کہنے کے بعد ایک پردہ چاک ہو جاتا تھا، اور پیغمبر اسلام پھر اگلے آسمان کی طرف چلے جاتے تھے۔ تو یہ جو تکبیرات ہم کہتے جا رہے ہیں تو ہمارے بھی پردے چاک ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ہمارے بھی حجابات دور ہو رہے ہیں، اور ہم اتنا ہی معراج مومن کا مقام جو ہے وہ حاصل کرتے چلے جا رہے ہیں۔ اچھا، اسی طرح سے روایات میں یہ بھی بات ملتی ہے کہ جب شہزادی کونین رخصت ہو کر امیر المومنین کے گھر تشریف لے آئی تھی، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، اس وقت 70,000 فرشتے تکبیرات کہتے ہوئے اللہ اکبر یہ کہتے ہوئے زمین پر وارد ہوئے تھے۔ یعنی اس وقت بھی، اس اہم موقع پر بھی جو کلمہ فرشتوں کی زبان پر تھا وہ تکبیر تھی۔ اور امیر المومنین کی ایک سیرت اور تھی کہ جب امیر المومنین قضاوت کیا کرتے تھے اور فیصلے دیا کرتے تھے تو اس وقت جب بھی کسی مجرم کا جرم ثابت ہو جاتا تھا تو جرم کے ثابت ہوتے ہی ایک نعرہ تکبیر بلند کرتے تھے۔ تو دیکھیے، جس طریقے سے ابھی بات ہو رہی تھی کہ تلبیہ، ہم تلبیہ جب کہتے ہیں حاجی یا جو بھی عمرہ کرنے والا حالت جو احرام میں ہوتا ہے اس کے لیے مستحب ہے کہ جب بھی اس کی حالت تبدیل ہو وہ تلبیہ کہے۔ مثلا اٹھتے وقت تلبیہ کہے، بیٹھتے وقت تلبیہ کہے، اس کی بس چلے تو تلبیہ کہے، بس رکے تو تلبیہ کہے، بس چڑھائی پر چڑھے تو تلبیہ کہے، بس اترائی کی طرف جائے تو تلبیہ کہے، جب بھی حالت میں تبدیلی ہو۔ تکبیرۃ الاحرام کو کہا جاتا ہے کہ یہ بھی ایسے ہی جیسے حج اور عمرے میں تلبیہ ہوا کرتا ہے۔ نماز میں جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جس میں حالت میں تبدیلی ہوتی، رکوع میں جانے سے پہلے، قنوت میں جانے سے پہلے، رکوع سے کھڑے ہونے کے بعد، اور اس کے بعد سجدے سے اٹھنے کے بعد، سجدے میں جاتے وقت، دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت، اس طرح سے یعنی جب بھی حالت کی تبدیلی ہے تو بہت زیادہ مماثلت ہے تکبیرۃ الاحرام میں اور خود اس تلبیہ میں۔ تو اور آپ خود دیکھیں کہ صبح کی نماز کے لیے اٹھنے کے بعد نماز فجر کا جو سب سے پہلا کلمہ ہوتا ہے جس کے بعد آپ نماز شروع کر دیتی ہیں وہ تکبیرۃ الاحرام ہی، یعنی اللہ اکبر ہے۔ اگر آپ اذان دیں گے اس سے پہلے تب بھی آپ کو اللہ اکبر کہنا پڑے گا، اور اٹھنے کے بعد جو سب سے پہلا کلمہ آپ کی زبان پر آتا ہے وہ بھی یہی تکبیر ہی۔ اور جس طریقے سے جب بچہ دنیا میں جب اس وقت پیدا ہوتا ہے کوئی بھی بچہ، تو اس وقت بھی اس کے کان میں اذان و اقامت دے کر جو پہلا کلمہ جاتا ہے وہ بھی یہ تکبیر ہی ہوتی، اللہ اکبر۔ اور بچے کے کان میں جب اذان دی جاتی ہے تو اللہ اکبر۔ اور جب کوئی شخص مر جاتا ہے تو اس کے جنازے میں بھی جو پہلا جملہ تکبیر سے شروع ہوتا ہے، یعنی دنیا میں آتے وقت بھی تکبیر سنتے ہوئے دنیا میں آیا، اور قبر میں تکبیر کی آواز سنتے سنتے قبر کے اندر پہنچ گیا، یعنی آغاز اور انجام دونوں اسی کلمہ تکبیر کے ساتھ۔ دیکھیے، جنازے کی جو تکبیرات ہیں خاص طور پر ان کا حکم حضرت آدم علیہ السلام کی نماز جنازہ کے ساتھ شروع ہوا ہے۔ ہمارے چھٹے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس وقت حضرت آدم اس دنیا سے کوچ کر گئے تو خدا نے ان کے فرزند کو حکم دیا کہ آدم کو دفن کرو، اور دفن کرنے سے پہلے ان کی نماز جنازہ پڑھو۔ آپ کے بیٹے اس وقت ہیبت اللہ جنہیں کہا جاتا ہے، جو حضرت شیس کے نام سے مشہور، اصل ویسے ان کو ہیبت اللہ کے نام سے روایات میں ان کا تذکرہ آیا، کیونکہ قابیل نے حابیل کو قتل کر دیا تھا تو حابیل پہلے قتل ہو گئے تھے، اس کے تقریباً 4-5 سال بعد قابیل بھی واصل جہنم ہو گیا۔ اب حضرت آدم کو اس کے بعد پروردگار نے حضرت شیس، جو ان کے بعد حضرت آدم کے بعد نبی بھی ہوئے، تو حضرت شیس کو حکم ہوا کہ آپ کو حضرت آدم کی نماز
نماز جنازہ پڑھانی ہے، جبریل نے آ کر کہا آپ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں. لیکن شیس نے اس سے پہلے کہا کہ اے جبریل آپ آگے بڑھیں اور نماز پڑھائیں. جبریل نے کہا کہ ہم نے خدا کے حکم سے آپ کے والد گرامی کے سامنے سجدہ کیا اور اب ہماری شان یہ نہیں ہے کہ اس انتہائی عظیم اور نیک انسان کے بیٹے کی موجودگی میں ہم نماز جنازہ پڑھنے میں سبقت کریں. آپ ہی آگے بڑھیے اور نماز جنازہ پڑھائیے اور 5 تکبیرات کہہ کر نماز جنازہ پڑھائیے. جو 5 تکبیرات کا حکم ہے حضرت آدم کے زمانے سے. ہبت اللہ نے اسی طرح سے نماز جنازہ پڑھی اور اس دن سے تمام انبیاء کی شریعتوں میں یہ نماز جنازہ پڑھنا اس انداز سے 5 تکبیرات کے ساتھ واجب قرار پائی. اچھا، اب بہت اہم ترین انہی 5 تکبیرات یعنی اللہ اکبر. اچھا، ایک بات یاد رہے، البتہ اس سلسلے میں ایک بات اور بتا دی جائے کہ حضرت آدم کے جسم مبارک کو امانتاً رکھا گیا تھا کوہ ابو قبیس میں. کوہ ابو قبیس مسجد الحرام کے بالکل سامنے جو پہاڑ ہے جہاں پہ بادشاہ کا محل بھی بنا ہوا ہے، اس کا ایک سلسلہ ہے. اس میں ٹنل بھی نیچے ہے، اوپر بھی، اور اس سے آگے چل کر بادشاہ کا ایک محل آ جاتا ہے. یہ پورا کوہ ابو قبیس ہے. یہاں پر امانتاً رکھا گیا تھا. پھر حضرت نوح، جب طوفان نوح آیا، حضرت نوح یہاں سے گزرے تو انہوں نے حضرت آدم کے جسم اطہر کو اٹھا کر اپنی کشتی میں رکھ لیا. اور اس کے بعد پھر طوفان نوح جب تھم گیا اور خشکی آ گئی زمین پر تو حضرت آدم کے جسم مبارک کو نجف میں دفن کیا گیا. پھر حضرت نوح کے انتقال کے بعد حضرت نوح بھی وہیں پر دفن ہوئے اور اس کے بعد پھر زمانہ جب آگے بڑھا اس وقت امیر المومنین کی شہادت ہوئی تو امیر المومنین کو بھی انہی کے ساتھ دفن کیا گیا. تو یہ جو ذریعہ ہے حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی جہاں قبر مبارک ہے، اللہم صلی علی محمد و علی محمد، آدم اور نوح کی قبریں بھی اسی ذریعہ کے اندر. یہی وجہ ہے کہ جب وہاں زیارت پڑھی جاتی ہے امیر المومنین کی تو حضرت آدم اور حضرت نوح کی زیارت بھی پڑھی جاتی ہے. تو بہرحال ایک ضمناً بات آ گئی تو یہ بھی آپ کی خدمت میں پیش ہو گئی. برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.